السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہی موٹی بحث رہ گئی تھی۔ اپنی بیوی کو حقارت سے دیکھ کر اس نے سوچا اور نکاح سے اگلے روز ہی وہ شہر آ گیا اور دوبارہ کبھی گاؤں کا رخ نہ کیا اور وہیں پر ہی شادی کر لی۔ 25 سال گزر گئے۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے نے جب اسے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکالا تو وہ ڈی پی او کی کھلی کچہری میں شکایت لے کر جا پہنچا، لیکن افسر کی کرسی پر بیٹھی اس عورت کو دیکھ کر اسے اپنے الفاظ یاد آئے، موٹی بھینس، کیونکہ سامنے بیٹھی وہ باوقار افسر کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب کی ایک انتہائی پسماندہ، دور افتادہ اور کچے مکانات پر مشتمل گاؤں میں سلیم نامی ایک نوجوان رہتا تھا، جس کی ظاہری خوبصورتی، اس کے دراز قد اور اس کے پرکشش چہرے نے اس کے اندر ایک انتہائی خطرناک، کھوکھلا اور جان لیوا غرور پیدا کر رکھا تھا۔ سلیم اپنے دیگر تمام نوجوانوں، محنت کشوں اور کسانوں سے بالکل مختلف اور جدا تھا، کیونکہ اسے کھیتی باڑی، مٹی سے اٹی ہوئی زندگی اور محنت مزدوری سے انتہائی سخت چڑ اور نفرت تھی۔ وہ ہر وقت اپنے خیالی محلوں میں رہتا تھا، جہاں وہ خود کو کسی بہت بڑے شہر کا انتہائی امیر، طاقتور اور بے تحاشا دولت کا مالک نواب تصور کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اس مٹی، گارے اور جانوروں کے گوبر سے بنے ہوئے بدبودار اور پسماندہ گاؤں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کی اصل منزل شہر کی وہ روشن، پرکشش اور تیز رفتار زندگیاں ہیں، جہاں خوبصورتی، دولت اور طاقت کا مکمل راج ہوتا ہے۔ سلیم کے والدین انتہائی سیدھے سادے، محنتی اور روایتی دیہاتی، جنہوں نے اپنی تمام عمر کھیتوں میں خون پسینہ بہا کر اور کڑی دھوپ میں مشقت کر کے گزاری تھی۔ ان کے ہاتھ کھیتوں میں کام کر کر کے انتہائی سخت اور کھردرے ہو چکے تھے اور ان کی کمر بڑھاپے اور مشقت کی وجہ سے جھک چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی اس بے جا تکبر، اس کی مسلسل کاہلی، کام چوری اور اس کی ان ہوائی اور خیالی باتوں سے انتہائی پریشان اور دکھی رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی اور دلی خواہش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد سلیم کی شادی کر دیں، تاکہ وہ اپنی خاندانی اور ازدواجی ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر ایک محنتی اور سیدھا انسان بن جائے اور اپنے اس جھوٹے خوف سے باہر آ کر حقیقت کی سخت اور تلخ دنیا میں قدم رکھے۔ اسی گاؤں کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹے سے خستہ حال اور کچے مکان میں زینب نامی ایک انتہائی نیک سیرت، صابر اور خاموش طبع لڑکی رہتی تھی، جس کی عمر بھی 15 یا 16 سال تھی۔ اس کے والدین بھی انتہائی غریب اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ زینب ظاہری طور پر کوئی پریوں جیسی حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا، اس کے خد و خال انتہائی عام اور سادے تھے اور اس کا جسم کچھ بھاری اور موٹا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک انتہائی شفاف، رحم دل اور سچا دل دھڑکتا تھا، جو گاؤں کے ہر دکھ درد میں لوگوں کے کام آتا تھا۔ زینب کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کی خوشبو اور اس کے ذائقے کی دھوم پورے گاؤں میں مشہور تھی اور اس کی سلیقہ شاعری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ سارا دن اپنے گھر کے کام کاج کرتی، جانوروں کا چارہ کاٹتی اور اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن سلیم کے لیے یہ تمام خوبیاں محنت اور نیک سیرتی انتہائی بے معنی اور حقیر تھیں، کیونکہ اس کی نظر میں عورت کی واحد خوبی اس کا پتلا دبلا جسم، اس کی ظاہری اور جسمانی خوبصورتی، اس کا شہر کے جدید رنگ و روپ میں ڈھلا ہونا تھا۔ جب سلیم کے بوڑھے والدین نے اپنے گاؤں کے رواج کے مطابق انتہائی سادگی سے زینب کے غریب گھر والوں سے سلیم کا رشتہ طے کیا تو سلیم نے انتہائی شدید غصے، تکبر اور بغاوت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ضعیف والدین سے انتہائی سخت اور بدتمیزی بھری لڑائی کی اور چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کہ وہ اس موٹی، بدصورت اور دیہاتی لڑکی سے ہرگز اپنی زندگی نہیں جوڑے گا اور اسے کسی ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے جو اس کے شایانہ شان ہو۔ لیکن اس کے بوڑھے باپ نے جب روتے ہوئے اپنی خاندانی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور اسے اپنی تمام زرعی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے اور گھر سے دھکے مار کر نکالنے کی انتہائی سخت اور حتمی دھمکی دی تو سلیم کو بادل ناخواستہ اپنے شدید غصے اور نفرت کے خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہونا پڑا اور اس نے بظاہر تو ہاں کر دی، لیکن اس نے دل ہی دل میں اپنی اس خاندانی مجبوری اور اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک انتہائی بھیانک، صفاقانہ اور ظالمانہ فیصلہ کر لیا۔ شادی کی تقریبات کا باقاعدہ اور روایتی آغاز ہوا۔ پورے گاؤں میں خوشی اور جشن کا سماں تھا اور ہر طرف روایتی ڈھول کی تیز تھاپ پر مقامی گیت گائے جا رہے تھے۔ زینب کے غریب والدین نے اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی جمع پونجی اور محلے داروں سے لیا ہوا
بھاری قرض اپنی بیٹی کے جہیز اور اس کی رخصتی کے انتظامات پر لگا دیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو سر اٹھا کر رخصت کر سکے۔ زینب انتہائی خوش تھی اور اس نے اپنے دل میں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے انتہائی خوبصورت اور رنگین خواب سجا رکھے تھے۔ اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ جس مغرور شخص کے ساتھ اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے جوڑی جا رہی ہے، وہ اس کے وجود، اس کی شکل اور اس کے بھاری جسم سے کتنی شدید اور اندھی نفرت کرتا ہے۔ آخر کار وہ سوگوار اور خاموش رات آ گئی، جب تمام خاندانی رسم و رواج اور نکاح کی بھاری ذمہ داری کے بعد رخصتی کا کٹھن وقت آیا اور زینب کو سلیم کے اس کمرے میں لایا گیا جسے گاؤں کی عورتوں نے انتہائی سادگی اور محبت سے سجایا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری روسی جوڑے میں ملبوس، روایتی اور بھاری زیورات پہنے، اپنا سر شرم سے جھکائے، انتہائی حیا کے ساتھ بستر پر بیٹھی تھی اور اس کا دل کسی نامعلوم خوشی اور انجانے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں تازہ گلاب کے پھولوں اور مٹی کے تیل کے دیے کی ایک دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور زینب اپنے شوہر کی ایک محبت بھری نظر اور اس کے میٹھے بول کی شدت سے منتظر تھی۔ جب اپنے دوستوں سے ملنے کے بعد انتہائی بوجھل، سست اور غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ اس تاریک اور چھوٹے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک انتہائی گہری، زہریلی اور صفاقانہ نفرت چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کا لکڑی کا دروازہ انتہائی زور سے بند کیا، جس کی آواز سے زینب کا دل دہل گیا۔ سلیم چل کر زینب کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے بغیر کسی نرمی یا محبت کے زینب کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ انتہائی بے دردی سے پیچھے ہٹایا اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی حقارت، نفرت اور شدید غصے سے دیکھا۔ زینب کا وہ بھاری جسم اور اس کا سادہ سا دیہاتی اور گندمی چہرہ دیکھ کر سلیم کے اندر کا سارا غرور اور تکبر ایک زہریلے طوفان کی طرح بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی نئی نویلی بیوی کو انتہائی حقارت سے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے اپنے دل میں یہ زہریلا اور تکبر سے بھرا جملہ سوچا کہ میرے لیے یہی موٹی بھینس رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی، اس کا حال تک نہیں پوچھا، اس کے ساتھ محبت کا کوئی بول نہیں بولا اور انتہائی بے حسی کے ساتھ اپنا رخ موڑ کر کمرے کے دوسرے تاریک کونے میں بچھی ہوئی ایک پرانی اور خستہ حال چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ زینب کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ زینب جو محبت اور خلوص کی انتہائی پیاسی تھی، سلیم کے اس انتہائی ظالمانہ، سرد اور بے حس رویے پر شدید حیرت اور جان لیوا صدمے کا شکار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور دکھ کے انتہائی گرم آنسو آ گئے جو اس کے سرخ عروسی جوڑے پر گرنے لگے، لیکن اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی دی کہ شاید سلیم دن بھر کی تقریبات اور مہمانوں کی وجہ سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا شوہر اسے خوشی سے اپنا لے گا۔ لیکن اس مظلوم لڑکی کو یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی کی خوشیوں بھری صبح کبھی طلوع نہیں ہوگی اور یہ اندھیری رات اس کی زندگی کا سب سے طویل اور دردناک عذاب بننے والی ہے۔ اگلی صبح جب گاؤں کے محنت کش لوگ ابھی پوری طرح جاگے بھی نہیں تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں میں ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہے تھے، سلیم اپنی چارپائی سے انتہائی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور انتہائی محتاط قدموں کے ساتھ اپنا مختصر سا سامان باندھا اور اس نے ایک نظر اس روتی ہوئی اور سوئی ہوئی موٹی عورت پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی ظالمانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے بوڑھے والدین اور اپنی اس نئی نویلی دلہن کو سوتا ہوا چھوڑ کر خاموشی سے گھر کے کچے دروازے سے باہر قدم نکالا۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا اور سیدھا تیز قدموں سے چلتا ہوا شہر جانے والی اس پہلی گاڑی پر بیٹھ گیا جو اسے اس کے خوابوں کی دنیا میں لے جانے والی تھی۔ اور اس نے اپنے دل میں یہ پختہ اور اٹل ارادہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس پسماندہ گاؤں اور اس موٹی عورت کی طرف اپنا رخ نہیں کرے گا جسے وہ اپنے جوتے کی نوک کے برابر بھی حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ سلیم جب طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد شہر کی وسیع حدود میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں شہر کی انتہائی بلند و بالا عمارتوں، چوڑی اور پختہ سڑکوں، تیز رفتار سواریوں اور وہاں کی چمک دمک دیکھ کر مکمل طور پر خیرہ ہو گئی۔ اس کا وہ خیالی محل اب اس کے سامنے ایک حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ اس نے شہر کے ایک انتہائی گنجان آباد اور غریب علاقے میں چھوٹی سی خستہ حال جگہ پر کرائے کا ٹھکانہ لیا اور محنت مزدوری سے اپنا کام شروع کیا، لیکن اس کے اندر بے تحاشا دولت کمانے اور ایک بہت بڑا اور طاقتور آدمی
بننے کی ایک ایسی شدید اور پاگل پن کی حد تک ہوس موجود تھی جس نے اسے دن رات ایک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ابتدا میں شہر کے بڑے تاجروں کے ہاں چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اس کی نظر ہمیشہ اونچی اڑان پر تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ تجارت کے وسیع میدان میں اپنے قدم جمانا شروع کیے اور اپنے بے پناہ لالچ، اپنی مکاری اور اپنے انتہائی تیز دماغ کی بدولت جلد ہی کپڑے اور غلے کی خرید و فروخت کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ سلیم کے اندر منافع کمانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ایک ایسی شیطانی صلاحیت موجود تھی جس نے اسے بہت جلد ایک کامیاب تاجر بنا دیا۔ اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا اور چند ہی سالوں کی انتہائی کڑی اور بعض اوقات بے انتہا محنت کے بعد اس کا شمار شہر کے ان انتہائی امیر، طاقتور اور مالدار لوگوں میں ہونے لگا جن کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس نے شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑا اور پرشکوہ عالیشان بنگلہ خرید لیا۔ اس میں دنیا کی ہر جدید اور پرتعیش آسائش موجود تھی۔ اس کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں اور درجنوں نوکر چاکر موجود تھے۔ اس کی الماریاں انتہائی قیمتی اور غیر ملکی لباسوں سے بھری رہتی تھیں۔ اپنے گاؤں، اپنے غریب اور بوڑھے والدین اور اس مظلوم زینب کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر کھرچ کر اس طرح پھینک دیا تھا جیسے وہ کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ رہے ہوں۔ اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے والدین اس کے انتظار میں تڑپ رہے ہوں گے یا اس کی وہ چھوڑی ہوئی موٹی بیوی کس حال میں ہوگی۔ اس کا دل دولت کی ہوس میں مکمل طور پر سیاہ اور پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کی بڑھتی ہوئی کاروباری حیثیت کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے انتہائی بااثر مالدار طبقے میں ہونے لگا۔ ایک انتہائی بڑی اور پرشکوہ کاروباری تقریب میں اس کی ملاقات نازیہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی جو شہر کے ایک انتہائی مالدار اور ماڈرن خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نازیہ انتہائی دبلے پتلے جسم اور ظاہری خوبصورتی کی مالک تھی۔ اس کا رنگ انتہائی گورا تھا، جدید فیشن کے انتہائی مہنگے کپڑے پہنتی تھی، لیکن اس کے اندر غرور، تکبر اور دکھاوا سلیم سے کئی گنا زیادہ بھرا ہوا تھا۔ وہ غریبوں کو انسان نہیں سمجھتی تھی اور اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف دنیاوی عیش و عشرت اور اپنی خوبصورتی کا غرور تھا۔ سلیم نے نازیہ کی اس ظاہری خوبصورتی، اس کے پتلے جسم، اس کے ماڈرن انداز اور اس کی بے پناہ دولت کو دیکھتے ہی اس سے شادی کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے نازیہ کے مالدار باپ کے سامنے اپنے جھوٹے خاندانی پس منظر کی کہانی گھڑی اور اسے یہ یقین دلایا کہ وہ ایک انتہائی خاندانی اور معزز تاجر ہے۔ نازیہ کے باپ نے سلیم کی بے تحاشا دولت اور اس کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھ کر فوراً رشتہ منظور کر لیا اور ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام اور شاہانہ انداز سے شادی ہو گئی۔ اس شادی کی تقریب میں شہر کے تمام بڑے اور بااثر لوگوں، اعلیٰ سرکاری اہلکاروں اور نامور تاجروں نے شرکت کی۔ سلیم نے اس شادی پر بے دریغ پیسہ پانی کی طرح بہایا تاکہ وہ پورے شہر کو اپنی دولت اور اپنی طاقت کا اندھا اور کھوکھلا رعب دکھا سکے۔ سلیم اور نازیہ کی ازدواجی زندگی انتہائی عیش و عشرت اور غرور میں شروع ہوئی۔ ان کا گھر کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا، جہاں ہر وقت مہنگے کھانوں اور پرتعیش دعوتوں اور فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ سلیم اپنی اس نئی اور خوبصورت بیوی پر انتہائی فخر محسوس کرتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نازیہ بھی سلیم کی دولت کو بے دریغ اڑاتی اور اپنے غرور میں مست رہتی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے انتہائی پیار اور غرور سے کامران رکھا۔ سلیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی پیدائش پر انتہائی شاندار اور پرشکوہ خوشی منائی۔ شہر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور اس نے اپنے اس بیٹے کو اپنی تمام تر دولت، اپنی جائیداد اور اپنی طاقت کا اکلوتا اور لاڈلا وارث قرار دیا۔ سلیم اور نازیہ نے کامران کی پرورش میں اسے دنیا کی ہر جدید آسائش اور ہر سہولت مہیا کی۔ انہوں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو اخلاقیات، تمیز، بڑوں کا ادب اور رشتوں کا احترام بالکل نہیں سکھایا۔ ہر جائز اور ناجائز ضد کو پورا کرنا سلیم نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا اور اگر کامران کسی قیمتی کھلونے کی ضد کرتا تو سلیم اسے وہ کھلونا لا کر دیتا اور اگر کامران غصے میں کسی نوکر کو مارتا یا گالیاں دیتا تو سلیم اور نازیہ اسے ڈانٹنے کے بجائے الٹا اس نوکر کو ہی نوکری سے نکال دیتے۔ کامران جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ اپنے باپ سے بھی کئی گنا زیادہ مغرور، بدتمیز اور دولت کے نشے میں اندھا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، لیکن اس کا سارا دھیان پڑھائی کے بجائے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور فضول خرچیوں میں لگا رہتا تھا۔ وہ انتہائی مہنگی سواریوں میں تیز رفتاری سے سفر کرتا اور اگر کبھی کسی غریب کی سواری اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتی تو وہ اسے سرعام گالیاں دیتا اور مار پیٹ کرتا۔
سلیم اپنی دولت کے نشے میں اس قدر بدمست اور اندھا تھا کہ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تمام ہولناک برائیاں اور اس کی تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم بالکل بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ الٹا کامران کی ہر غلطی اور ہر زیادتی پر اپنی دولت کے زور پر پردہ ڈالتا تھا اور اس کی ہر حرکت کو اس کی جوانی اور اس کے خون کا جوش قرار دے کر نظر انداز کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے کامران ایک انتہائی بگڑا ہوا سرکش، نافرمان اور درندہ صرف نوجوان بن چکا تھا، جو ملکی قانون اور معاشرے کے کسی بھی اصول کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ وہ روزانہ رات کو گھر دیر سے آتا اور ہزاروں روپے بری صحبتوں اور فضول کاموں میں اڑا دیتا۔ نازیہ بھی اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور شہر کی بڑی بڑی تقریبات میں شرکت کرنے میں انتہائی مصروف رہتی تھی۔ ان کا کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ مزید پھیلتا گیا۔ اس نے کئی نئی فیکٹریاں اور کارخانے لگا لیے تھے۔ اس کے عالیشان گھر کا حقیقی سکون اور رشتوں کی مٹھاس مکمل طور پر تباہ اور غائب ہو چکی تھی۔ اس کا گھر ایک ایسا خوبصورت اور پرشکوہ مقبرہ بن چکا تھا، جہاں دولت تو بہت تھی لیکن محبت اور سکون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سلیم کے بال اب وقت کے ساتھ ساتھ سفید ہو چکے تھے، اس کی کمر ہلکی سی جھکنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر غرور کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تھکاوٹ اور کھوکھلا پن بھی نمایاں ہونے لگا تھا۔ لیکن اس کے دل سے تکبر اور دولت کی ہوس کا مرض ابھی تک رتی برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی خود کو دنیا کا سب سے طاقتور اور کامیاب انسان سمجھتا تھا، جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر فراموش کر کے اس جھوٹی اور کھوکھلی دنیا میں جی رہا تھا۔ اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے 25 سال گزر گئے۔ 25 سال کا یہ طویل اور بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والا عرصہ گزرنے کے بعد مکافات عمل کا وہ انتہائی اٹل، بے رحم اور خاموش پہیہ پوری طاقت اور شدت کے ساتھ الٹا گھومنا شروع ہو چکا تھا۔ سلیم، جس نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف دولت کمانے، غرور کرنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں گزاری تھی، اب بڑھاپے کی انتہائی کمزور اور بے بس دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی وہ ظاہری خوبصورتی، جس پر اسے کبھی بے پناہ اور اندھا غرور تھا، اب وقت کی بے رحم آندھیوں نے مکمل طور پر چھین لی تھی۔ اس کا دراز قد اب جھک چکا تھا، اس کے چہرے پر گہری جھریاں پڑ چکی تھیں، اور اس کی وہ آنکھیں جن میں کبھی تکبر اور رعونت کے شعلے بھڑکتے تھے، اب ان میں ایک عجیب سی بے بسی اور تھکاوٹ نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کی وہ ماڈرن اور خوبصورت بیوی نازیہ، جس کی خاطر اس نے ایک معصوم اور نیک لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، وہ چند سال قبل ایک انتہائی پراسرار اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ نازیہ نے مرتے وقت انتہائی دردناک اور کردناک تکالیف برداشت، لیکن سلیم کی بے تحاشا دولت اور اس کا رسوخ نازیہ کو موت کے اس انتہائی خوفناک اور تاریک شکنجے سے نہیں بچا سکا تھا۔ نازیہ کی موت کے بعد سلیم اس وسیع اور عریض اور پرشکوہ عالیشان بنگلے میں بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گیا تھا، کیونکہ اس کا اکلوتا اور انتہائی لاڈلا بیٹا کامران اب مکمل طور پر ایک سرکش، نافرمان اور درندہ صفت انسان بن چکا تھا۔ کامران نے اپنے باپ کی دولت اور اس کے وسیع کاروبار پر مکمل طور پر اپنا غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ جما لیا تھا۔ وہ اب اپنے باپ کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور اس نے سلیم کو کاروبار کے تمام معاملات سے بالکل بے دخل کر دیا تھا۔ سلیم اب صرف نام کا تاجر رہ گیا تھا، جبکہ اصل طاقت اور اختیار کامران کے ان ظالم اور بے رحم ہاتھوں میں آ چکا تھا، جنہیں سلیم نے خود اپنے اندھے پیار اور دولت کے نشے میں بگاڑا تھا۔ کامران کی آوارہ گردیاں، اس کی فضول خرچیاں اور اس کی بری صحبتیں اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ وہ روزانہ رات گئے شراب اور دیگر بری عادتوں کے نشے میں دھت ہو کر گھر لوٹتا، اور اگر سلیم اسے سمجھانے کی یا روکنے کی کوئی ادنیٰ سی کوشش بھی کرتا تو کامران انتہائی غضبناک ہو کر اپنے ہی بوڑھے اور ضعیف باپ کو انتہائی غلیظ اور شرمناک گالیاں دیتا۔ کامران کی ان ظالمانہ اور انتہائی گستاخانہ حرکتوں کو دیکھ کر سلیم کے دل پر آرے چڑھ جاتے تھے، اور اسے اپنا وہ وقت یاد آنے لگتا تھا جب وہ اپنے بوڑھے والدین کے سامنے چیختا تھا اور ان کی عزت کو پامال کرتا تھا۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے زہریلے اور خطرناک سانپ کو دودھ پلایا تھا جو اب اسے ہی ڈسنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ دن بدن کامران کا رویہ مزید سفاکانہ اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سلیم کو اس عالیشان بنگلے کے ایک انتہائی چھوٹے اور تاریک کمرے میں محدود کر دیا تھا، اور گھر کے نوکروں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ سلیم کی کوئی بات نہ سنیں۔
اور نہ ہی اسے کوئی خاص اہمیت دیں۔ سلیم جو کبھی اس گھر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اب اسی گھر میں ایک انتہائی مجبور، بے بس اور حقیر قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے 2 وقت کا کھانا بھی انتہائی ذلت کے بعد ملتا تھا۔ اس کی کمر درد سے ٹوٹتی رہتی اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے انتہائی گرم اور کڑوے آنسو بہتے رہتے، لیکن اس عالیشان اور پرشکوہ مقبرے میں اس کی سسکیاں اور اس کی آہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک انتہائی کالی اور خوفناک رات، جب باہر انتہائی تیز اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان پر گرج چمک کے ساتھ طوفان برپا تھا، کامران انتہائی نشے کی حالت میں گھر واپس آیا اور اس نے آتے ہی گھر کے نوکروں پر انتہائی وحشت ناک انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں گھر اور کاروبار کے کچھ انتہائی اہم اور قیمتی کاغذات تھے، جنہیں وہ اپنے آوارہ اور جرائم پیشہ دوستوں کے نام منتقل کرنے کا انتہائی بھیانک منصوبہ بنا چکا تھا۔ سلیم جو اپنے تاریک کمرے میں جاگ رہا تھا، اس نے جب اپنے بیٹے کی یہ غضبناک آوازیں اور اس کے اس تباہ کن منصوبے کے بارے میں سنا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ دیوان خانے کی طرف چلنا شروع کیا، جہاں کامران اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگا رہا تھا۔ سلیم نے انتہائی کانپتی ہوئی اور بوجھل آواز میں کامران سے منت کی کہ وہ اس خاندانی کاروبار اور اس گھر کو یوں برباد نہ کرے جسے اس نے اپنی پوری زندگی کی کڑی محنت اور خون پسینے سے بنایا ہے۔ سلیم کی یہ بات سنتے ہی کامران کی آنکھوں میں انتہائی خطرناک اور شیطانی غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے باپ کی اس دخل اندازی کو اپنی انتہائی شدید توہین سمجھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھ کر سلیم کی طرف لپکا۔ کامران نے انتہائی صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے اور ضعیف باپ کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے انتہائی غلیظ اور شرمناک گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سلیم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے رحم کی بھیک مانگی، لیکن کامران کے دل میں انسانیت اور رحم کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور طاقت کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی شدت سے سلیم کا توازن بگڑ گیا اور وہ فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ فرش پر گرنے کی وجہ سے سلیم کے ماتھے پر ایک انتہائی گہرا زخم آیا اور وہاں سے تازہ اور گرم خون بہنے لگا، لیکن کامران کی درندگی اور اس کا وحشیانہ پن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے اپنے بوڑھے باپ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ سلیم درد سے کراہتا رہا، روتا رہا اور منتیں کرتا رہا، لیکن اس ظالم اور نافرمان بیٹے نے اس پر ذرا برابر بھی رحم نہ کھایا۔ کامران نے اپنے نوکروں کو انتہائی گرجدار اور وحشیانہ آواز میں حکم دیا کہ اس بڈھے اور منحوس شخص کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے گھسیٹ کر باہر نکال دو اور آج کے بعد اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ نوکروں نے، جو کامران کے خوف سے کانپ رہے تھے، انتہائی بے دلی اور مجبوری کے تحت سلیم کو اس کے بازوؤں سے پکڑ اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس عالیشان بنگلے کے بھاری اور آہنی دروازے کی طرف لے گئے۔ سلیم کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کا سارا جسم زخموں سے چور ہو کر خون میں لت پت ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں درد کی شدت سے ٹوٹ رہی تھیں۔ نوکروں نے سلیم کو اس انتہائی سرد اور طوفانی رات میں دروازے کے باہر کچی سڑک پر دھکے مار کر پھینک دیا اور اس بنگلے کا بھاری دروازہ انتہائی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ سلیم، جو شہر کا سب سے بڑا مغرور اور طاقتور تاجر ہوا کرتا تھا، آج وہ کچی اور گندی سڑک پر پڑا ایک انتہائی حقیر، ذلیل اور لاوارث بھکاری بن چکا تھا۔ آسمان سے انتہائی تیز بارش برس رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے سلیم کے زخمی جسم کو مزید اذیت دے رہے تھے۔ وہ اپنے خون آلود چہرے کو زمین پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کو روتا چھوڑ کر اس شہر کا رخ کیا تھا، اور پھر وہ انتہائی تاریک اور سوگوار رات اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک فلم کی طرح گھومنے لگی، جب اس نے ایک مظلوم، معصوم اور پاک دامن لڑکی کو اس کی شکل اور اس کے بھاری جسم کا انتہائی ظالمانہ طعنہ دے کر اسے روتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ آج 25 سال بعد وہی طوفانی رات، وہی اندھیرا اور وہی بے بسی اس کا اپنا مقدر بن چکی تھی۔ قدرت کا انصاف مکمل ہو چکا تھا۔ جو ذلت اور رسوائی اس نے دوسروں کو دی تھی، وہ سود سمیت اس کے اپنے گلے کا توق بن چکی تھی۔ سلیم ساری رات اس طوفان اور سردی میں سڑک کے کنارے پڑا انتہائی دردناک سسکیاں لیتا رہا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی پیسہ اور نہ ہی کوئی ایسا انسان جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔
جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو سلیم کی حالت کسی زندہ لاش سے بھی بدتر ہو چکی تھی، اور اس نے بامشکل اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے قدموں پر خود کو کھڑا کیا اور شہر کی ان سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا جہاں کبھی اس کی انتہائی مہنگی اور چمکدار سواریاں پورے غرور اور تکبر کے ساتھ گزرا کرتی تھی۔ وہ کئی دنوں تک شہر کی خستہ حال سڑکوں، چوراہوں اور کچرے کے ڈھیروں کے پاس بھوکا پیاسا بھٹکتا رہا۔ اس نے کئی بار لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پھٹے پرانے خون آلود کپڑے اور اس کی بدبودار حالت دیکھ کر لوگ اسے انتہائی حقارت سے دھتکار دیتے اور اسے بھکاری سمجھ کر آگے گزر جاتے۔ اس کا جسم بھوک اور بیماری کی وجہ سے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی مسلسل رونے اور کمزوری کی وجہ سے انتہائی دھندلی اور کمزور ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز موت کی دعائیں مانگتا تھا، لیکن موت بھی اس سے روٹھ چکی تھی، کیونکہ اسے اپنے گناہوں اور اپنے غرور کی پوری اور عبرتناک سزا اس دنیا میں ہی بھگتنی تھی۔ ایک دن جب وہ شہر کے ایک انتہائی گنجان اور پرہجوم بازار کے کنارے ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے تھڑے پر انتہائی مایوسی اور نکاہت کے عالم میں پڑا موت کا انتظار کر رہا تھا تو اس کے کانوں میں کچھ لوگوں کی انتہائی حیرت انگیز اور امید افزا باتیں سنائی دیں۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ شہر کے محکمے کی سب سے بڑی اور طاقتور افسر DPO نے غریبوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ایک انتہائی بڑی اور عظیم الشان کھلی کچہری کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، تو لوگ بتا رہے تھے کہ وہ ضلعی سربراہ انتہائی ایماندار، سخت اور انصاف پسند ہے، اور وہ بڑے بڑے ظالم، طاقتور اور بدماش کو بھی اس کے کیے کی کڑی اور عبرتناک سزا دینے سے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ جو بھی شخص اس کھلی کچہری میں اپنی سچی فریاد اور اپنا دردناک دکھڑا لے کر جاتا ہے، افسر اسے ہر قیمت پر مکمل اور فوری انصاف فراہم کرتی ہے۔ سلیم کے بوجھل اور مایوس کانوں میں جب انصاف کا یہ لفظ پڑا تو اس کے مردہ اور کھوکھلے وجود میں امید کی ایک انتہائی ہلکی سی اور آخری کرن جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے اس ظالم و نافرمان بیٹے کے خلاف اس اعلیٰ افسر کے دربار میں جائے گا اور اسے اپنی تمام تر تباہی، اپنے زخموں اور اپنے گھر سے نکالے جانے کی پوری اور دردناک کہانی سنا کر اس سے انصاف کی بھیک مانگے گا۔ سلیم نے اپنی تمام تر بچی کچی ہمت اور طاقت کو یکجا کیا اور لوگوں سے اس عظیم الشان کھلی کچہری کا پتہ پوچھتا ہوا انتہائی سست اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس محکمے کی سب سے بڑی اور پرشکوہ عمارت کی طرف چل پڑا۔ اس کا سفر انتہائی کٹھن اور اذیت ناک تھا۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن انتقام اور انصاف حاصل کرنے کی آخری خواہش اسے مسلسل آگے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جب وہ اس سرکاری اور انتہائی بلند و بالا عمارت کے مرکزی دروازے پر پہنچا تو وہاں کا انتہائی سخت، منظم اور پررعب ماحول دیکھ کر اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہو گیا۔ عمارت کے چاروں طرف مسلح اور انتہائی چاق و چوبند محافظ کھڑے تھے، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا اور ہجوم اپنی فریادیں لیے اس کھلی کچہری کے وسیع و عریض پنڈال میں انتہائی خاموشی اور کتاروں میں کھڑا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا دبدبہ اور قانون کی طاقت کا گہرا سایہ چھایا ہوا تھا۔ سلیم بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور زخمی حالت میں ایک انتہائی لمبی اور تھکا دینے والی قطار میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار اپنے ذہن میں وہ تمام باتیں دہرا رہا تھا جو وہ اس اعلیٰ اور طاقتور DPO کے سامنے روک کر بیان کرنے والا تھا۔ گھنٹوں کے اس انتہائی طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب محافظوں نے سلیم کو قطار سے نکال اس انتہائی بڑے اور پرشکوہ ہال کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا جہاں محکمے کی DPO کی کھلی کچہری لگی ہوئی تھی۔ سلیم جب اس وسیع و عریض اور انتہائی شاندار ہال میں داخل ہوا تو وہاں کی خاموشی اور وہاں کا رعب دیکھ کر اس کی ٹانگیں بری طرح کانپنے لگیں۔ ہال کے بالکل سامنے ایک انتہائی اونچی اور پرشکوہ چبوترے پر ایک بہت بڑی اور شاندار کرسی رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ملک کے قانون اور انصاف کا بہت بڑا اور سنہری نشان آویزاں تھا۔ اس کرسی پر ایک انتہائی باوقار، پررعب اور طاقتور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے ارد گرد درجنوں اعلیٰ سرکاری اہلکار انتہائی ادب اور احترام سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سلیم کی آنکھوں کی بینائی دھندلی ہونے کی وجہ سے وہ دور سے اس افسر کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ جو بھی شخص اس افسر کے سامنے جاتا وہ افسر انتہائی تحمل اور ہمدردی سے اس کی بات سنتی اور فوراً اپنے قلم سے اس کے حق میں انصاف کا اٹل اور حتمی فیصلہ جاری کر دیتی۔
سلیم کا دل ایک عجیب سی اور ناقابل فہم گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس ہال کی فضا میں کوئی ایسی انتہائی جانی پہچانی لیکن خوفناک چیز موجود ہے جو اس کے ماضی کی تاریک قبروں کو کھود رہی ہے۔ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے اور اسے آگے کی طرف چلنے میں انتہائی شدید دشواری اور اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ محافظوں نے سلیم کو کندھے سے پکڑ کر انتہائی سختی سے آگے کی طرف دھکیلا اور اسے اس چبوترے کے بالکل سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ اعلیٰ افسر اپنی پوری شان و شوکت اور قانون کی بے پناہ طاقت کے ساتھ براجمان تھی۔ سلیم نے انتہائی عاجزی، مجبوری اور بے بسی کے عالم میں اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اپنے پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں کو چھپانے کی انتہائی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں اس باوقار افسر کی انتہائی پروقار، گرجدار لیکن عجیب سی مانوس اور دل فریب آواز پڑی، جس نے سلیم سے پوچھا، تمہاری کیا فریاد ہے اور تمہیں کس ظالم نے اس قدر بے دردی اور سفاکی سے نشانہ بنایا ہے؟ یہ آواز سنتے ہی سلیم کے پورے وجود میں ایک انتہائی زوردار اور لرزہ خیز بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا مکمل طور پر بھول گیا اور اس کے دماغ میں ایک انتہائی بھیانک اور قیامت خیز دھماکہ ہوا۔ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی بلکہ یہ وہ آواز تھی جسے اس نے 25 سال پہلے ایک انتہائی تاریک اور سوگوار رات میں انتہائی حقارت، تکبر اور نفرت سے ٹکرا دیا تھا۔ سلیم نے انتہائی خوف، شدید گھبراہٹ اور جان لیوا بے یقینی کے عالم میں اپنے کانپتے ہوئے سر کو انتہائی سست رفتاری سے اوپر کی طرف اٹھایا اور اپنی ان دھندلی اور کمزور آنکھوں سے اس چبوترے پر بیٹھی ہوئی اس اعلیٰ طاقتور اور باوقار افسر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی سلیم کی نظر اس افسر کے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے اور مکمل طور پر کھسک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی گہرے اور جان لیوا پچھتاوے کی شدت سے پوری طرح پھیل گئیں اور اس کے حلق سے کوئی بھی آواز یا کوئی بھی لفظ باہر نہیں نکل سکا۔ اس افسر کا چہرہ وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی پختہ، پروقار اور رعبدار ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر قانون کے محکمے کی انتہائی شاندار اور صاف ستھری وردی موجود تھی اور اس کے کندھوں پر اس کے اعلیٰ عہدے کے سنہرے ستارے انتہائی غرور اور شان سے چمک رہے تھے۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں، اس رعب اور اس شان و شوکت کے باوجود وہ چہرہ وہی تھا جسے سلیم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا غرور کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کرسی پر بیٹھی وہ باوقار ضلعی سربراہ افسر اسے انتہائی گہری اور پرسکون نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ان نظروں میں کوئی انتقام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شاندار کامیابی اور ایسا وقار تھا جس نے سلیم کے وجود کو اندر تک جلا کر اور کاٹ کر راکھ کر دیا تھا۔ سلیم کو اپنے کانوں پر 25 سال پہلے اپنے ہی منہ سے انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ نکالے گئے وہ زہریلے، وہ حقارت آمیز اور وہ سفاکانہ الفاظ ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک طوفان کی طرح گونجتے ہوئے اور اس کے دماغ کو ہتھوڑوں کی طرح پیٹتے ہوئے سنائی دینے لگے کہ میرے لیے یہی موٹی بھینس رہ گئی تھی۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت کا نشہ اور اس کا سارا تکبر اس چبوترے کے نیچے اسی فرش پر انتہائی ذلت، رسوائی کے ساتھ خاک میں مل چکا تھا جہاں وہ ایک حقیر بھکاری بن کر انصاف مانگنے آیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس کے بالکل سامنے قانون اور انصاف کی اس سب سے بڑی اور طاقتور کرسی پر بیٹھی وہ باوقار اور عظیم الشان افسر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی دیہاتی، سادہ اور مظلوم بیوی زینب تھی جسے اس نے اپنے بے جا اور اندھے غرور میں ذلیل کر کے چھوڑ دیا تھا اور آج قدرت نے اسے اسی موٹی بھینس کے قدموں میں انصاف مانگنے کے لیے ایک بھکاری بنا کر کھڑا کر دیا تھا جس نے اپنی کڑی محنت، اپنے سچے صبر اور اپنی مسلسل اور انتھک لگن سے قانون کی اس سب سے بڑی اور باوقار منزل کو فتح کر لیا تھا اور سلیم کو اس کی اوقات اور اس کے عبرتناک انجام سے مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے روشناس کرا دیا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔